اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آج کا بیان حضرت ابو بکر علیہ السلام کا نبی پاک سے عشق و محبت کے چند بکھرے موتی۔ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات کی حالت میں تھے تو حضرت ابو بکر نماز کی امامت کرواتے تھے۔ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت ابو بکر فوراً پیچھے ہٹے۔ نماز سے فراغت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر، میں تمہیں خود حکم کر چکا تھا تو تم کو اپنی جگہ پر کھڑے رہنے سے کون سی چیز مانا تھی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، اس لائق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے نماز پڑھاؤں، بڑھ کر نماز پڑھاؤں۔ جب نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اس کا سر قلم کروں گا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پس ابو بکر اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے چادر ہٹا کر پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے زندگی بھی پاکیزہ گزاری اور پاکیزگی سے ہی ہلاک کو جا ملے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر بعد قرائن سے یہ پتہ چلا تھا کہ اب محبوب سے جدائی ہونے والی ہے، اس لیے جب سورۃ النصر نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہوئے، مگر عاشق زارا ابو بکر صدیق دل گرفتہ ہو کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام رضوان نے کہا کہ لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے تو یہ پیغام خوشی کا ہے۔ فرمایا، ہاں، لیکن جب کام مکمل ہو گیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اپنے محبوب حقیقی سے جا ملیں گے، میں جدائی کے تصور سے بیٹھا رو رہا ہوں۔ جب فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے تو نبی علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس پر عاشق صادق نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ بھیجا کہ ان کے اسلام کی نسبت مجھے آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام لانے کی خوشی زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا کمال حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اپنے محبوب کی شان میں ذرا سی گستاخی بھی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ ایمان لانے سے پہلے ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی نازیبا بات کر دی تو حضرت ابو بکر نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی تو ابو بکر شیر کی طرح اس پر جھپٹے اور فرمایا، تو دفع ہو جا اور جا کر لات تو منات کی شرمگاہ کو چاٹ۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عشق مصلحت اندیش نہیں ہوا کرتا۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو اطراف مدینہ کے بعد قبائل دین اسلام سے پھر گئے، سیاسی حالات نے سنگینی اختیار کر لی۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ لشکر اسامہ کو واپس بلا لیا جائے جس کو نبی علیہ السلام قیصر روم کے مقابلے میں روانہ کر چکے تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس لشکر کو واپس کرے جسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بھیجا۔ میں اس لشکر کو واپس ہرگز نہیں بلاؤں گا، اگرچہ مجھے یقین ہو کہ کتے ہماری ٹانگیں کھینچ کر لے جائیں گے۔ عشق کا فیصلہ عقل کے فیصلے سے متصادم تھا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ خیر اسی میں تھی۔ سازشیں خود بخود دم توڑ گئی، دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے، سیاسی حالات کا کایا پلٹ گئی، عشق ایک مرتبہ پھر جیت گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پیشتر سیدہ حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی اور کتنے کپڑے میں کفن دیا گیا؟ مقصد یہ تھا کہ مجھے بھی یوم وفات اور کفن دفن میں نبی علیہ السلام کی موافقت نصیب ہو۔ حیات میں تو مشابہت تھی ہی صحیح،
ممات میں بھی مشابہت مطلوب تھی۔ حضرت ابو بکر نے پہلے سے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو روضہ اقدس کے دروازے پر لے جا کر رکھ دینا، اگر دروازہ کھل جائے تو وہاں دفن کر دیں ورنہ جنت البقیع میں دفن کرنا۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ دروازے پر رکھا گیا تو تالا کھل گیا اور دروازہ بھی کھل گیا، اور ایک صحابہ کرام نے سنا کہا ایک دوست کو دوست کی طرف لے آؤ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔